أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ ہیں جہنم میں جانے والے، یہ جہنم کی نظر ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انصاف نہ کرنا یہ آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ عدل سے کام لے، انصاف سے کام لے، معاشرتی زندگی میں بھی، گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ حالی نے کب لکھی تھی یہ مسدس؟ وہ 1880 میں 90 میں ہیں۔ ارے حالی تو ابھی کے ہیں، ان کی عمر کیوں زیادہ کرتے ہو بھائی؟ تو حالی نے مسدس میں لکھا ہے کہ جو گھر گھر ساس اور بہو کا جھگڑا ہے یہ ہندوستان کو نہیں چھوڑتا، اور اب تک ہے اور یہ رہے گا، اس لیے کہ عدل نہیں ہے نا، انصاف کرے۔ عجیب و غریب حال ہو گیا ہے، مطلب پتہ بھی ہے کہ ہماری بہن ظلم کر رہی ہے، اس کے باوجود بہنوئی کا ساتھ نہیں دینا، کہنا یہی ہے کہ بہنوئی غلط ہے، اور اندر سے پتہ ہے کہ بہن اپنی ظلم کر رہی ہے، زیادتی اس لڑکی کی ہے اور بھائی میرا ٹھیک ہے، بہنوئی ٹھیک ہے، اس کے باوجود عدل جو نہیں رہا۔ ماں کو پتہ ہے کہ بیٹا ظلم کرتا ہے، بہو میری ٹھیک ہے، لیکن بات کسی طرح بہو کے ذمے پڑے، اس کی خرابی کوئی نکلے، بیٹا ان کا ہر حال میں پوتر پاک، ایسا دامن نچوڑیے تو فرشتے وضو کریں۔ یہ معاشرتی زندگی میں یہ کیا ہے؟ سب پتہ ہے محلے میں بھی ان چیزوں میں کہ ساری غلطی اپنے بچے کی، لیکن کسی طرح دوسروں کے بچوں پہ ڈالو کہ اس کی غلطی۔ ہمارے یہاں محلے میں ایک بچے نے گیند مار دی، تو وہ سامنے دکان پر جا کر لگی، اس کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اس نے اس کی ماں کو آ کے کہا کہ بھئی آپ کے بچے نے گیند پھینکی تھی، اس سے شیشہ ٹوٹ گیا۔ تو اب بجائے اس کے کہ اپنے بچے کو سمجھائیں، جھگڑتی رہیں کہ تم لوگوں کا قصور ہے یہ وہ، اس نے کہا کہ میرا قصور کیا ہے، جھگڑ کیوں رہی ہیں، آپ شیشہ ڈلوا دیں کہ خام میں شیشہ ڈلوا دوں، تمہیں کس نے کہا تھا کہ بھری دوپہر میں دکان کھول کے رکھو؟ پتہ نہیں میرا بچہ کھیل رہا۔ بھلا بتاؤ یہ کوئی تک ہے؟ یعنی اس حد تک ظلم ہے، کوئی عدل کا پیمانہ نہیں رہا کہ بچے جو کچھ مرضی کریں۔ رامپور میں نواب صاحب تھے، بیٹا ان کا پڑھنا شروع کیا اس نے، اور جو استاد تھے وہ دارالعلوم کے پڑھے ہوئے تھے، دیوبند کے، تو رامپور وہ پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ نوابوں کے تو شوق بھی نوابوں جیسے ہوتے ہیں نا، تو وہ پٹھان تھے جو نواب تھے، ان کا تعلق بنتا تھا کہیں سے۔ تو بچے نے ایک دن استاد سے کہا کہ استاد جی میں نے بندوق چلانی سیکھ لی۔ انہوں نے کہا بیٹے بہت اچھا کیا ہے، پڑھو آگے، مجھے کیا پتا بندوق کیا، وہ ہندوستانی اور یہ پٹھان۔ پھر اس نے کہا حضرت میں نے بندوق چلانی سیکھ لی، آپ کو نشانہ لگا کے بتاؤں؟ انہوں نے کہا نشانے کو چھوڑو، آگے کتاب پڑھو۔ وہ بندوق اٹھا لایا، اور بندوق اٹھا لایا اور انہی پہ نشانہ لگانے لگا، تو وہ بھاگے۔ انہوں نے کہا کیا ظلم کرتے ہو، مجھے ہی مار رہے ہو؟ شور پڑ گیا محل میں۔ نواب صاحب آئے، پٹھان تھے، آخر بھاگتے ہوئے انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ پتا چلا کہ ان کے بیٹے نے، انہوں نے کہا اوفو آپ ہندوستانی لوگ بہت بزدل ہوتے ہیں، پہلی بار تو میرا بیٹا نشانہ لگا رہا تھا، لگانے دیتے اسے۔ یہ چیزیں، یہ ظلم ہے نا، یہ قبر کو تاریک کر دیتا ہے۔ یہ ظلم ہے جو قیامت میں تاریکی بنے گی ساری۔ جب انصاف کی عادت نہیں رہتی تو نتیجہ یہ کہ اللہ کے لیے بھی گواہی سچی نہیں دیتا، اللہ کے لیے بھی وحدانیت کی گواہی نہیں دیتا۔ پھر سوچتا ہے جب کہ انصاف کی بات کروں، یہ بت کیا بگاڑ سکتے ہیں، اور انہوں نے میرا کیا بگاڑ لیا آج تک، اور میں کیوں آخر ان کی عبادت کر رہا ہوں، میں کیوں آخر ان درختوں کی پرستش کر رہا ہوں،
وہاں پہنچ کے اگر انصاف ہو تو پھر کہے مسلمان ٹھیک کہتا ہے، اللہ ہی ہے جو اس کائنات کو چلاتا ہے، لیکن عادت ہی نہیں پڑی ہوتی. اس لیے اللہ نے فوراً جہنم کا ذکر کیا ہے جنت کے بعد، کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر تم عدل سے کام نہیں لوگے تو پھر یہ حالتیں ہو جاتی ہیں.